بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، مدرسہ اسلامیہ ہیوسٹن کے پروگرام صراط مستقیم میں حاضر خدمت ہیں۔ سلسلہ تفسیر قرآن کا شروع کیا جاتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم قرآن پاک کی تفسیر انتہائی آسان انداز میں آپ تک پہنچائیں تاکہ سب لوگوں کو آسانی سے سمجھ آئے، اور یہ بھی کوشش کریں گے کہ ہر لفظ کا ترجمہ بھی بیان کیا جائے اور اس کی تفسیر بھی بیان کی جائے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ الحمد، سب طرح کی تعریف، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ربی، پروردگار، العالمین، تمام مخلوقات۔ الحمد للہ رب العالمین، سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے ایک مرتبہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظم سلطانک، جب یہ پڑھا تو فرشتے گھبرا گئے کہ ہم اس کا کتنا اجر لکھیں۔ آخر انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ، تیرے ایک بندے نے یہ کلمہ کہا ہے تو ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ اس کلمے کے بدلے میں اس کے لیے اجر کتنا لکھا جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جاننے کے باوجود پوچھا کہ اس آدمی نے کیا پڑھا، تو فرشتوں نے یہ کلمہ دوبارہ پڑھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس جملے کو اسی طرح لکھ لو، جب یہ بندہ میرے پاس ملاقات کے لیے آئے گا تو اس وقت میں اس کو خود اس کا اجر دوں گا۔ ناظرین، اتنا قیمتی جملہ ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم گاہے بگاہے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظم سلطانک اس کو پڑھتے رہا کریں۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان الفاظ کو بڑا پسند کیا ہے۔ اس کے بعد رب سے مراد جو ہے وہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے، جس کے معنی ہے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا۔ اس کا استعمال بغیر اضافت کے کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ عالمین سے مراد، عالمین جمع ہے عالم کی، اللہ تعالیٰ کے سوا تمام مخلوقات کو عالم کہتے ہیں۔ لفظ عالم بھی جمع ہے، آسمان کی مخلوق، خشکی تری کی مخلوقات کو بھی عوالم کہا جاتا ہے اور کئی عالم کہا جاتا ہے۔ اس سے جنات اور انسان بھی مراد لیے گئے ہیں۔ حضرت سعید ابن جبیر، حضرت مجاہد اور حضرت ابن جریح سے بھی یہی مروی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک قول یہی ہے۔ اس قول کی دلیل قرآن پاک کے اندر لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ ناظرین، سورہ فاتحہ کی دوسری آیت کے اندر الرحمن الرحیم، الرحمن مہربان، رحیم سے مراد رحم والا، دونوں کا ترجمہ یہ نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ دونوں نام رحمت سے مشتق ہیں اور اس میں مبالغہ ہے، الرحمن میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے۔ اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں، قرآن پاک کی دو آیات کے اندر، ایک آیت سورہ طٰہٰ میں الرحمن علی عرش استویٰ، اس میں استوا کے ساتھ رحمان کا لفظ ذکر کیا گیا ہے کہ تمام مخلوق کو یہ رب اپنے عام رحم و کرم کے معنی میں شامل ہے۔ اور سورہ احزاب کی آیت وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اس میں مومنین کے ساتھ یہ ذکر خاص کیا گیا ہے کہ اللہ رحیم ہے مومنین کے لیے اور رحمان ہے تمام جہانوں کے لیے۔ اس سورت کی تیسری آیت مالک یوم الدین، مالک حاکم ہے، یوم دن، الدین انصاف کے دن، یعنی مالک یوم الدین انصاف کے دن کا حاکم ہے۔ یوم الدین سے مراد مخلوق کے حساب کا یعنی قیامت کا دن ہے، جس دن تمام بھلے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر رب کسی برائی سے درگزر کر لے، یہ اس کا اختیار ہے۔ صحابہ، تابعین، سلف صالحین سے بھی یہی مراد ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کی بادشاہت میں اس کے سوا کوئی بادشاہ نہ ہوگا، جیسے کہ دنیا میں مجازن تھے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و اور ایاک تجھی سے، نستعین مدد مانگتے ہیں۔ ترجمہ کیا ہوا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد بقول ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شریعت میں کمال محبت،
خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام عبادت ہے، یعنی جس ذات کے ساتھ محبت بھی ہو اور اس کی ما فوق الاسباب طاقت کے سامنے عاجزی اور بے بسی کا اظہار بھی ہو، اور اسباب و ما فوق الاسباب ذرائع سے اس کی گرفت کا خوف بھی ہو۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جس طرح عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز نہیں، اسی طرح مدد بھی اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا جائز نہیں۔ ان الفاظ سے شرک کا سد باب کر دیا گیا ہے، لیکن جن کے دلوں میں شرک کا روگ راہ پا گیا وہ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب استعانت میں فرق کو نظر انداز کر کے عوام کو مغالطے میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 5، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہم کو ہدایت دے، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھے راستے چلا۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی کہ صراط مستقیم کے دونوں طرف 2 دیواریں ہیں، ان میں کئی ایک کھلے ہوئے دروازے ہیں اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ صراط مستقیم کے دروازے پر پکارنے والا مقرر ہے جو کہتا ہے کہ اے لوگو، تم سب کے سب اسی سیدھی راہ پر چلے جاؤ، ٹیڑھی ترچھی ادھر ادھر کی راہوں کو نہ دیکھو، نہ ان پر جاؤ۔ اور اس راستے سے گزرنے والا کوئی شخص جب ان دروازوں میں سے کسی ایک کو کھولنا چاہتا ہے تو پکارنے والا کہتا ہے خبردار اسے نہ کھولنا، اگر کھولا تو اس راہ لگ جاؤ گے اور صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے۔ بس صراط مستقیم تو اسلام ہے، اور دیواریں اللہ کی حدود ہیں، اور کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ چیزیں ہیں، اور دروازے پر پکارنے والا قرآن کریم ہے، اور راستے کے اوپر پکارنے والا زندہ ضمیر ہے جو ہر ایماندار کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور واعظ ہوتا ہے۔ یہ حدیث ابن ابی حاتم، ابن جریر، ترمذی اور نسائی میں بھی ہے، اور اس کی اسناد حسن اور صحیح ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ، الذین جن پر، انعمت انعام کیا، علیہم جن لوگوں پر، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو اپنا فضل اور کرم کرتا رہا۔ یہ صراط مستقیم کی وضاحت ہے کہ یہ سیدھا راستہ وہ ہے جن پر وہ لوگ چلے جن پر تیرا انعام ہوا، وہ گروہ ہے انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کا، جیسے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ اس آیت میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا راستہ ہے، نہ کہ کوئی اور راستہ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ غیر نہ ان کے، المغضوب غصے ہوتا رہا، علیہم جن لوگوں پر، اور لا نہیں، الضالین گمراہوں کے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔ بعض روایات سے ثابت ہے مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا سے مراد یہودی ہیں، ضالین گمراہوں سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مفسرین کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لا اعلم خلافا بین المفسرین فی تفسیر المغضوب علیہم بالیہود الضالین بالنصارى۔ فتح القدیر میں آیا ہے، اس لیے صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہود اور نصارہ دونوں کی گمراہیوں سے بچ کر رہیں۔ ناظرین، یہ تھی سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر، جس میں ہم نے کوشش کی کہ ایسا مواد آپ کے سامنے پیش کیا جائے جس سے سورت کو سمجھنا آسان ہو۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی تفسیر شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔